اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی بارگاہ بے کس و پناہ میں گزار ہوں رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ کریم عز و جل نے کائنات کو جب حضرت انسان کے ذریعے رونق بخشی، رب کریم عز و جل نے جب انسانیت کو اس کائنات کے اندر پھیلایا تو اب ضرورت اس امر کی آئی کہ اس قوم کو چلانے کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے کچھ ایسے لیڈر، کچھ ایسے قائد، کچھ ہادی ہوں جو ان کو صحیح راہ پر گامزن کر سکے، وہ لوگ ہوں جو ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ دنیا کے اندر یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے لوگوں کو کفر کی تاریکیوں کو سے نکال کر اسلام کے اجالے کے اندر لے کر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر کے نورانیت علم کو عام کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے علماء اور اولیاء کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے عطا کردہ علم کے ذریعے زمانے بھر کے جو اندھیرے تھے ان کو اپنے نور علم سے ختم کرتے تھے، علم کے پیاسوں کی پیاس علم کے فیضان سے بجھایا کرتے تھے، جو جتنے تشنگان علم تھے ان کو اتنا ہی فیض علم عطا کرتے رہے۔ اس امت کی مقتدر اور معتبر علمی شخصیات میں سے کہ جن کا لوہا زمانے بھر کے اندر چلا رہا ہے، جن کا سکہ ہر دور کے اندر غالب رہا ہے، ان کے اندر ایک جلیل القدر علمی شخصیت امام الائمہ، سراج الائمہ، کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں۔ ہم اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں بن مانگے نبی دیا، تو وہ نبی بھی وہ دیا جو تمام انبیاء کا امام ہے، اور رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک اور کروڑ احسان ہوا کہ ہم جب فقہی مسائل کے اندر کسی کی تقلید کے اندر آئے تو ہمیں امام وہ دیا جو امام اعظم ٹھہرا ہے۔ پھر طریقت کی راہ میں رب نے جو ہمیں نعمت عطا کی وہ بھی کسی شکر سے کم نہیں ہے، اس پر بھی 1000 درجہ شکر کی ضرورت ہے، اور وہ رب نے ہمیں جو ولایت کے درجے میں جو امام دیا وہ بھی غوث اعظم عطا کیا ہے۔ یہ اس رب کا کروڑ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ نظام علم تھا، اس کو چلانا تھا، تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی صورت کے اندر ہمیں ایک امام، ایک راہبر، ایک رہنما دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اصل نام نعمان ہے، والد صاحب کا نام ثابت ہے، مشہور جس لقب سے ہمارے درمیان ہے وہ ابو حنیفہ کا لقب ہے، زمانہ ان کو تقریباً اسی نام سے جانتا ہے۔ ہم نعمان بن ثابت کہیں گے تو شاید زمانے کے چیدہ لوگ جانیں گے، لیکن جیسے ہی ابو حنیفہ کا نام لیں گے تو ہر ایک یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا کی بات ہے۔ زمانے بھر کا اللہ نے جن کو علم دیا تھا اپنے دور کے اندر، یہ اس امام کی بات ہے، تو لوگ اس بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ایک ہی شخصیت ہے جس کو لوگ امام اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سن 80 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پیدا ہوئے، اور جو سن وفات ہے وہ 150 سن ہجری کے اندر ہے۔ یہ بنیادی ایک آپ کی معلومات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو جو اللہ نے عطا کیا، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جو والد ماجد تھے، اور ایک قول کے مطابق آپ کے دادا جی، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہر بار کے اندر حاضر ہوئے اور آپ کے لیے شاہی فالودہ تیار کر کے لے کر گئے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے، اور اس برکت کا نتیجہ رب نے اس امت کو امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں دیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولا علی کی جو دعا کا نتیجہ ہے، اور مولا علی کون ہے؟ وہ مولا علی ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، جو باب الحکمت ہیں۔ انہوں نے جن کو دعا دی، اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر کا ان کو امام اعظم بنا دیا ہے۔ یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کو تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم جب آپ کہہ دیتے ہیں تو دیکھیں آپ امام اعظم کہہ کر تو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے لے گئے کہ دیکھیں اعظم کا مطلب تو ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہے، تو جب امام اعظم آپ نے کہہ دیا تو یہ تو سب سے بڑے امام بن گئے، تو آپ معاذ اللہ ان سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جس ملک کے اندر بستے ہیں اس ملک کے بانی کے نام پر غور کر لیں، ہم پر اعتراض نہیں آئے گا۔ سارا زمانہ ان کو قائد اعظم کہتا ہے، قائد اعظم کہتا ہے، سب سے بڑے لیڈر۔ کبھی آپ ہمت کر کے دیکھیں اس ملک کے اندر یہ فتویٰ لگا کے دیکھیں کہ یہ ان کو معاذ اللہ یہ کہنا یہ نبی سے اوپر ہے، آپ کو اس ملک میں پتہ چل جائے گا کہ آپ رہنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہاں آپ قائد اعظم کہہ سکتے ہیں اور کوئی حرج واقع نہیں ہو سکتا، تو یہاں امام اعظم ابو حنیفہ پر کیوں ہوا جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں ضرور آتی ہے کہ دل کا کینہ ہے جو باہر چھلک آتا ہے، جو سینوں کا بغض ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جو بغض ہے نا ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا ہے، اور بقیہ جو سینوں میں چھپائے بیٹھا ہے اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ لہذا اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ پر نکتہ چینی کر رہا ہے، ہمارے علماء نے تو یہ لکھا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ پر نکتہ چینی کرتا ہے وہ احمق ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو کہ بے وقوف ہے یا نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ پر دیکھ لیں، جب نکتہ چینی کرتا ہے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو سلب کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام کے کچھ فرامین ہیں، اور علماء کہتے ہیں یہ جو فرامین ہیں یہ در حقیقت اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان العلم معلقا بالثریا لتناولہ رجل من ابناء الفارس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر علم اوج ثریا پر پہنچ جائے، ثریا یہ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کے اندر جو ان کا سردار ہوتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر علم اوج ثریا پر بھی پہنچ جائے تو فرمایا فارس کے بیٹوں میں سے کچھ ویسے ہیں جو وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر لفظ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لتناولہ رجال من فارس۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایمان فارس کی چوٹی پر پہنچ جائے اور جس ثریا پر اگر ایمان پہنچ جائے پھر بھی فارس کے مردوں میں سے ایسے جو وہاں پر بھی ایمان کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ہے وہ یہ ہے لو کان الدین معلقا عند ثریا، اگر دین اوج ثریا پر پہنچ جائے لتناولہ رجل من فارس، فرمایا پھر بھی فارس کے لوگوں میں سے ایک ہے جو وہاں پہنچ جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں جو حضور نے یہ کہا کہ فارس کے لوگوں میں سے ایک زمانہ آئے گا، ایک بیٹا ہوگا، ایک شخص ہوگا جو اوج ثریا پر علم ہوا وہاں لے آئے گا، دین وہاں ہوا، ایمان وہاں ہوا، وہ لوگوں کی سینوں میں بھر دے گا۔ فرمایا حضور جس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان دی تھی یہ وہ تھی کہ آپ کے مد مقابل علماء جو تھے جو امام ہیں، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، وہ بھی امام ہیں۔ امام مالک کو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں ابو حنیفہ وہ زمانے بھر کے اندر رب نے وہ ان کو علم دیا ہے، یہ اگر ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو دلیل سے وہ بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ رب نے وہ فقاہت دی، وہ سمجھ عطا کی ہے۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ایک تاجر تھا، تجارت کا کام کیا کرتا تھا، زندگی یوں ہی گزر رہی تھی،
فرمایا میں ایک دن گزر رہا تھا، امام شافعی نے مجھے دیکھا اور امام شافعی نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی میں کہیں بھی نہیں پڑھتا، میں تو تجارت کا کام کرتا ہوں۔ فرمایا تم تجارت کا کام نہ کرو، تم علماء کی صحبت میں بیٹھو، تمہارے جو پیشانی ہے اس پر مجھے علم کی چمک نظر آ رہی ہے، اللہ اس کے ذریعے کئیوں کو نور علم عطا فرمائے گا۔ یہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ جانتے ہیں، اصل کے اندر جو نباز قوم ہوتے ہیں وہ نباز شناس ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، وہ معرفت کیا ہے۔ اور شاید کوئی کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فراست رب نے دی ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر اس کی ہوتی ہے لیکن جو طاقت ہے وہ اللہ کی نور سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی کی بات میرے دل میں لگ گئی، علم سیکھنے کے لیے لگ گیا، لیکن ابتدا میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمان جو علم سیکھا وہ منطق کا تھا، فلسفے کا علم تھا، یعنی وہ علم جس کے ذریعے بحث و مباحثے کی جائیں، مناظرے کی جائیں۔ اور امام صاحب خود فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کر دیا تھا، لوگ دور سے انگلیوں سے اشارے کیا کرتے تھے وہ ابو حنیفہ بیٹھا ہے جو مناظرے جانتا ہے، وہ ابو حنیفہ بیٹھا ہے جو اتنی منطق جانتا ہے۔ اور بڑے بڑے اس فن مناظرہ کے ماہرین بھی فرماتے ہیں میرے سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ کہتے ہیں ہوا یوں، ایک دفعہ میں امام حماد علیہ رحمہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی، کیونکہ میرے نام کے شورا بھی مچا ہوا تھا مناظروں کی وجہ سے، بحث و مباحثوں کی وجہ سے۔ وہ عورت آئی اور میرے پاس آ کر اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا ایک شوہر ہے، وہ اپنی ایک باندی کو، ایک لونڈی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق طلاق دوں، بتائے کیسے دے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ میرا علم صرف مناظروں کا تھا، بحث و مباحث اور منطق اور فلسفے کا تھا، مجھے فقہی مسائل پر کوئی گرفت ہی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہ وہ حماد بیٹھے ہیں امام حماد، یہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ لو اور ان سے مسئلہ بھی پوچھو، جو وہ مسئلہ بتائیں پھر مجھے بھی آ کر بتانا ہے، اس طرح مجھے بھی یاد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وہ عورت گئی، امام حماد علیہ رحمان نے ان کو مسئلہ بتایا کہ اگر شریعت کے مطابق دینا چاہتے ہیں پھر یوں کریں کہ جس باقی کے ایام میں عورت سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے اس کے اندر عورت کو ایک طلاق دے دیں پھر چھوڑ دیں، پھر ایام مخصوصہ آئیں گے، پھر باقی کے ایام آئیں گے، پھر ایام مخصوصہ آئیں گے، کیونکہ لونڈی کی عدت 2 حیض ہوتی ہے، جب وہ گزر جائیں گے اس وقت وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب اس عورت نے مجھے مسئلہ بتایا مجھے سمجھ میں آ گئی ہے نعمان تم کہاں گھوم رہے ہو، اصل شریعت کا دین سیکھنا ہے۔ کہتا ہے اس وقت میں نے رخ موڑا، پھر میں نے یہ دین حاصل کرنا شروع کیا، پھر میں نے اس کی تگ و دو کی اور اللہ تبارک و تعالی نے علم کا پھر مینار بنا دیا ہے۔ یہ عقل اللہ نے اتنی دی تھی کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کی اگر عقلیں اکٹھی کی جائیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کی عقل، ایک طرف بقیہ کی عقل، فرمایا زمانے بھر کی جو عقل ہے وہ امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کی عقل کے آدھے درجے تک پہنچتی ہے۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا ہے، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس ذہانت کو استعمال بھی کیا، پھر علم حاصل کیا، تب دو میں لگے رہے، اور یہاں آپ نے علم حاصل کیا اس بنیادی ایک وجہ ہی بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو حافظہ بھی قوت کا دیا تھا، بڑی حافظے کی قوت تھی، ذہانت تھی، اور حاضر دماغی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی۔ آپ ایک دفعہ ایک حجام کے پاس گئے اور حجام کو کہا کہ بال اکھیڑے، ایک سفید بال تھا، آپ نے سے فرمایا یہ بال اکھیڑ دو، تو جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے وہ حجام بھی کہنے لگا حضور اگر ایک سفید بال اکھیڑوں گا تو اور زیادہ بال سفید ہو جائیں گے، اس لیے یہ میں نہیں اکھیڑتا۔ امام صاحب مسکرا دیا، فرمایا اچھا اگر ایک اکھیڑنے سے زیادہ بنتے ہیں پھر سفید نہ اکھیڑو، پھر سیاہ اکھیڑ دو تاکہ سارا ساری سیاہ ہو جائے۔ یہ عقل تھی نا کہ اگر یوں ہوتا ہے پھر سیاہ بال کو ایک کو نکال دو، سفید گرانے کی ضرورت ہی نہیں، سارا سر سیاہ ہو جائے گا۔ آپ نے حاضر دماغی کے ذریعے اس کو جواب بھی دے دیا اور اپنے کام کو بھی نکال دیا۔ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا علم تھا وہاں آپ کا عمل بھی تھا۔ یہ چیز اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ بس علم ایک ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت نہیں۔ علم اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے، علم اگر درخت ہے عمل اس کی چھاؤں ہے۔ جیسے پھل کے بغیر اور چھاؤں کے بغیر درخت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے،
اسی طرح عمل کے بغیر علم کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. علم وہ نفع ہی نہیں دے سکتا، وہ سوغات ہے جس چیز کے ساتھ پھل ہی نہیں. ہم گھر میں لگائے بھی رکھے فائدہ ہی کوئی نہیں دے گی. جب وہ چھاؤں ہی نہیں دے رہی، وہ سستانے کو فائدہ ہی نہیں دے رہی، پھر کیا مقصد رہ جائے گا؟ علم وہ نفع دے گا جس علم کے ساتھ عمل ہو. وہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا، وہ آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ عبادت کے اندر بھی بڑے اعلیٰ تھے. ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ شوق ہوا، میں جا کر دیکھتا ہوں کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں. کہتے میں آیا، نماز چاشت کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھانے لگ پڑے، دین کے سکھانے لگ پڑے. ظہر آ گئی، نماز پڑھی، پھر پڑھانا شروع کر دیا. کہتا ہے عصر کا نماز ہوا، نماز پڑھی، پھر پڑھانا شروع کر دیا. جب مغرب کی نماز پڑھ چکے تو عشاء کے انتظار میں بیٹھ گئے. کہتے میں نے سوچا شاید عشاء پڑھ کے گھر میں چلے جائیں گے. عشاء ہوئی، لوگ گھروں میں چلے گئے. امام صاحب نے وہ دن والا لباس اتارا اور رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے عاجزی ان کے ساری والا لباس پہن کر آ گئے. کہتا ہے ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے. جب فجر طلوع ہوئی امام اعظم گھر گئے، پھر جا کر وہ اپنا دن والا لباس پہنا، فجر پڑھی، پھر پڑھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں شام یوں ہی ہو گئی اپنے معمول کے مطابق. میں نے سوچا سارے دن کا تھکا آ رہا ہے، کل بھی پڑھایا، رات بھی عبادت کی، دن بھی پڑھایا، آج تو ضرور تھکے ہوں گے، آرام کریں گے. لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا وہی دستور، ساری رات پھر عبادت کے اندر گزر گئی. اگلا دن میں نے دیکھا پھر فجر میں وہی پڑھانا شروع، ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، وہی معمول. کہتے ہیں میں نے سوچا شاید آج تھکے ہوں گے، آرام ضرور کریں گے. لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا تیسری رات بھی جا کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے. جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے دل میں عہد کیا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے یا ان کی زندگی ہے میں ان کی صحبت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں اللہ نے جو مقام دیا نا وہ عمل کے ساتھ دیا، صرف علم نہیں تھا. علم وہی نفع بخش جس علم کے ساتھ عمل بھی موجود ہو. آپ یوں عبادت کرتے تھے اور قرآن سے محبت بھی کیا کرتے تھے. آپ کی زندگی کے ایسے ایام بھی گزرے، 40 سال آپ نے عشاء کی جس وضو سے نماز پڑھی اسی سے فجر کی نماز پڑھی، اور 30 سال زندگی کے ایسے گزارے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک رکعت کے اندر ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے. اور علماء نے لکھا کہ یہ 4 امام ہیں کہ جن کی صورت یہ ہے، جن میں سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ. یہ 4 شخصیات وہ ہیں اللہ نے اتنی قرآن کی محبت دی تھی، ایک رکعت کے اندر ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے. یہ قرآن سے محبت تھی. جس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا انتقال ہوا اس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے 70,000 مرتبہ ختم قرآن پاک کیا تھا. اب بندہ ایک طرف ان کا انداز دیکھے نا، دوسری طرف اپنی کیفیات بھی دیکھے. ہم یہ بھی تھوڑے سے اپنے دعوے بھی دیکھے، وہ ہمارے امام، ہم کہتے ہیں بڑے فخر سے، فخر کرنا بھی چاہیے جی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ فخر ہے. ہمارے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہمارے مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فخر ہے ہمارا ضرور. لیکن تھوڑا سا یہ بھی غور کرنا چاہیے ان کی قرآن سے محبت کتنی. آج اگر ہمیں موت آئے کوئی ہمارے پیچھے یہ بھی بتانے والا ہوگا کس نے زندگی میں یہ ختم قرآن پاک کیا؟ شاید ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہوئی. وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، چلو ہم ساری رات عبادت تو نہ کریں، کیا فرائض پنجگانہ ہم ادا کرتے رہے؟ ہم سے چلو اتنا قرآن پاک تو نہ پڑھا جائے، لیکن کیا ہم نے ایک دن کے اندر چلو 1-2 رکوع بھی قرآن پاک تسلسل سے پڑھے؟ یہ بھی یوں عادت کبھی بنی کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک قرآن نہیں پڑھوں گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بها امتی وشرفها القرآن. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کے ہر چیز کے لیے ایک فخر ہوتا ہے، ہر چیز ایک چیز پر ناز کرتی ہے، غرور کرتی ہے، ہر چیز کا ایک فخر ہے. اور فرمایا میری امت کا فخر، ان کا وقار اور غرور اللہ نے قرآن بنایا ہے. اس امت کا فخر قرآن ہے. دیکھیں کہ فخر ہم نے چھوڑ کو نہیں دیا، اپنا وقار ہم نے خود اتار کو نہیں دیا. حضور علیہ السلام نے تو یاد فرمایا کہ میرے صحابہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرف بید اللہ و طرف
बिअयदीकुम, फरमाया ये वो रस्सी है जो तुम्हें रब से मिलाती है, इसका एक किनारा अल्लाह के दस्ते कुदरत के अंदर है, दूसरा तुम्हारे हाथों के अंदर है। हुजूर फरमाते हैं रब से मुलाकात का जरिया कुरान, रब की कुर्बत का जरिया कुरान है, रब की मार्फत का जरिया कुरान है, रब की जात को समझने का जरिया कुरान है, दिल के अंदर मोहब्बत खुदा बढ़ाने का जरिया कुरान है, और दिलों का जंग उतारने का जरिया भी कुरान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर चीज को जिस तरह जंग लग जाता है, इस तरह फरमाया दिल को भी जंग लग जाता है, और दिल का जंग उतारने का जरिया अल्लाह का जिक्र और कुरान पाक है। हमने जब कुरान छोड़ा ना, दिल सख्त हो गए, दिलों की नरमी की कैफियत खत्म हो गई। आज हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक नहीं ना मिल रही, क्योंकि गुनाह को गुनाह समझ जो नहीं रहे, और गुनाह को गुनाह तब समझते जब दिल हमारा नरम होता, दिल सख्त ना होता। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा एक गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा देता है, वो गुनाह करता रहता है, वो स्याह नुक्ते बढ़ते जाते हैं, हत्ता कि सारा दिल स्याह हो जाता है, फिर बंदे को तौबा की नसीब नहीं होती। आज हमें गौर करना चाहिए, मुझे इबादत में अगर लज्जत महसूस नहीं हो रही, कसूर इबादत का है या मेरा है? आज नमाजों में मुझे अगर मजा नहीं आ रहा, ये कसूर किसका है? अगर आज मुझे सजदों की तौफीक नहीं मिल रही, मुझे सजदों की लज्जत नहीं मिलती। देखिए ना, हर चीज को हम पढ़ लेते हैं, बहुत वक्त होता है मोबाइल पर बहस पढ़ने का, बहुत वक्त है अखबार पढ़ने का, डाइजेस्ट पढ़ने का, मीडिया को टाइम देने का बहुत वक्त है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे 5 मिनट मिली जिनमें मैं कुरान पढ़ सकूं? मेरी जिंदगी के अंदर क्या इतना वक्त भी नहीं है कि वो रब ने जो किताब हिदायत मुझे दी है, वो कुरान जो कुरान हिदायत के लिए रब ने दिया, वो कुरान जो रब ने हमारे लिए रहमत बनाया, वो कुरान जो रब ने हमारे लिए हर चीज का वाज़ेह बयान बना दिया, वो कुरान रब ने जिसके लिए हमारे दिलों की बीमारियां भी जिसके जरिए दूर की हैं, वो कुरान जिसके जरिए हमारे ज़ाहिरी अमराज को भी दूर किया है, वो कुरान जिसको रब ने हमारे लिए कानून बनाकर भेजा है, क्या हमें उस कुरान के लिए वक्त नहीं है? ये असल के अंदर एहसास मर चुका है, एक तवज्जो हट चुकी है, हमने इसको छोड़ा, आज जमाने भर ने हमें छोड़ दिया है। जब तक लोगों ने कुरान को थामा था, अल्लाह ताला ने उनको इज्जतों के ताज पहनाए थे, जब कौमों ने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह ने इनको गिरा दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो थे जिनको कुरान से इतना प्यार था कि और तो और एक रकात के अंदर, और पता है रमजान शरीफ में कितना कुरान पढ़ते थे। उलमा ने लिखा आपकी सीरत के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह रमजान के अंदर हर रोज एक कुरान पाक दिन को, एक रात को खत्म करते और एक तरावी के अंदर पूरे रमजान में खत्म किया करते थे। यूं आपकी सीरत थी कुरान पाक की तिलावत के एतबार से। हमारा हाल ही कुछ और है। मैंने अर्ज किया, हमने तो सजा कर रख दिया होता है कुरान पाक को, थोड़ा सा चूमने के लिए रख देते हैं, चलो जी कभी मोहब्बत आई, हमने चूम कर आंखों पर लगा दिया, हमने समझा बड़ी मोहब्बत हो गई, अच्छा थोड़ा सा और हमें हो गया, हमें कभी दुख लगा, कोई परेशानी लगी, हमने सोचा चलो यार घर में बच्चे बुलवा लेते हैं, पढ़ना खुद भी नहीं, अब मदरसे से बच्चे बुलवा लेते हैं। क्यों जी? वो मदरसे में पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। वो कुरान है ही मदरसे वालों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। वो आएंगे, वो कुरान पढ़ देंगे, दुआ भी वो ही कर देंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कारोबार में शुरू किया है, मदरसे से बच्चे बुलवाएं जी, वो कुरान पढ़ दें, कारोबार में बरकत हो जाए। यार चलो, अगर इसीलिए पढ़ना था तुमने लाजमी उनको बुलवाना है, कुरान तुम्हारे लिए भी तो आया है, सिर्फ उनके लिए थोड़ी आया कि जो मदरसे में गया वो कुरान पढ़ सकता है और आपकी जुबानों पर कुरान पढ़ने के लिए ताले हैं, ये किसी ने पाबंदी लगा दी है, ऐसा नहीं है। हर मोमिन के लिए अल्लाह ने ये किताब हिदायत अदा की है। हम जिस इमाम की इत्तिबा करते हैं वो कुरान से मोहब्बत किया करते थे, और साथ साथ ये भी था उनका दिल तकवा और परहेजगारी से भरपूर था, वो मुत्तकी थे, वो सिर्फ जाहिर नहीं रखते थे। तकवे का मेयार ये है कि जहाँ बंदा अपनी जलवत सवारे वहाँ खलवत भी संवारे, जहाँ जमाने भर के अंदर नेक और मुत्तकी बने वहाँ तन्हाई के आलम के अंदर भी अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाए, वो याद करे। और पता है इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह का मेयार तकवे का क्या था? इमाम आज़म और अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक दफा रास्ते में जा रहे थे कि कीचड़ के अंदर आपका पांव उलझ गया और आपने जिसकी वजह से अपना जूता उतार कर उसको झाड़ा। जब कीचड़ झाड़ा तो वहाँ एक दीवार थी, उस दीवार पर कीचड़ लग गया। अब देखिए एहतियात कितनी दीन के अंदर। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह सोच में पड़ गए, कीचड़ उतारता हूँ तो मिट्टी की दीवार है, मिट्टी उतर आएगी, मालिक का नुकसान हो जाएगा,
اور اگر کیچڑ نہیں اتارتا اس کی دیوار میں نے خراب کر دی ہے۔ اسی سوچ کے اندر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا اتفاق سے وہ بندہ نکلا جو آپ کا مقروض تھا، وہ اپنی طرف سے پریشان ہو گیا، شاید مجھ سے تو پیسے مانگنے کے لیے آ گئے، وہ ٹال مٹول کرنے لگ پڑا، ابھی نہیں ہے، جو بھی اس نے انتظام کیا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے مسکرا کر فرمایا میں قرض لینے کے لیے نہیں آیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، میں معافی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب اس بندے نے یہ سنا اس نے اسی وقت آپ کے حضور توبہ کر لی، نیک بن گیا۔ دیکھیں زندگی یہاں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک طرف کیا کیچڑ لگا دیوار پر، دیوار نہیں کھرچی، کیوں؟ دیوار کا نقصان ہو جائے گا، صاف بھی کرنے معافی کے لیے چلے گئے۔ ہمارا اور ہوتا ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں گھر کا کچرا اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر کے آگے ڈال دیا جائے، اور جو گھر کا جتنا کچرا ہو ہمیں سب سے مظلوم راستہ نظر آتا ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ وہ زمانہ مجھ سے عمر کے اندر بڑے بیٹھے ہیں، وہ بہتر جانتے ہوگے، کیونکہ میرے تو وہ ایام طفولیت تھے جب مائیں بہنیں اپنے گھروں کے آگے سے پوری گلیاں صاف کیا کرتے۔ وہ زمانہ تھا، میری تصدیق کریں گے بڑے، وہ وقت تھا جب اپنا گند باہر نہیں ڈالا جاتا تھا بلکہ باہر والا گند صاف کیا جاتا تھا۔ یہ سمجھتے تھے وہ لوگ راستے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے۔ آج ہم نے راستے گندے کیے تو اللہ نے ہمارے دل بھی گندے کر دیے ہیں۔ ہم کام الٹ کرتے ہیں، اب دیوار سے پوچھنا کھرچنا تو دور کی بات ہے، اگلے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، ہم دیواروں پر لکھائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو جی چاہتا ہے کر، کیل لگا رہے ہیں، دیواریں خراب ہو رہی تھی، پلستر کیا ٹوٹتا نہیں، اترتا نہیں، کیا مالک کی دلاداری نہیں ہوتی؟ کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی تو اس کے گھر میں بندہ کیل لگا کر چیک کر لے اور اکھیڑ کر چیک کر لے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے وہ بھی انسان ہے، اگر آپ کو رنج پہنچا ہے وہ بھی انسان ہے، اگر تکلیف آپ کو پہنچتی ہے وہ بھی انسان ہے۔ ہمارا انداز کچھ اور ہے، ہمارے ائمہ ہمارے اکابرین اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک دفعہ جا رہے تھے، حضرت مصر بن کدام علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ کا پاؤں کسی بچے کے پاؤں پر آ گیا، جب پاؤں بچے کے پاؤں پر آیا تو بچے نے چیخ کر کہا کہ کیا قیامت کے دن رب کے حضور جو انتقام ہوگا اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں جب بچے کے علم سے امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ غش کھا کر گر گئے، جب ہوش میں آئے ہم نے عرض کہ حضور ایک بچہ ہی تو تھا، اس کے اتنے جملوں کو آپ نے دل پر لے لیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کمال جواب تھا امام کا۔ امام صاحب فرمانے لگے میں نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو میرے لیے ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا ہو سکتا ہے رب نے اس کے ذریعے ہدایت دینا چاہتا ہو، میرا مسلم میری نصیحت اور ناصح جو ہے میرا وہ یہ ہو، میں نے اس لیے اس کی بات کو لے لیا کہ واقعی اگر رب کے حضور میں جاؤں گا اس بات پر پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ اب ایک طرف وہ یہ صورتحال اور ہماری صورتحال، ہم تو جب تک لوگوں کو اذیت نہ دیں ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ یہاں تو پاؤں غلطی سے رکھنے پر بھی معافی مانگی جا رہی ہے، دل گھبرایا جا رہا ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے بندہ سوچے یہ پاؤں رکھنا تو بڑی دور کی بات، جب ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کا مال لوٹ رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی پر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، جب کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت ہمارا معیار کیا ہوتا ہوگا؟ رب کو کیا اس وقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے غضب پر آتی ہوگی۔ میرا رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ فرماتا ہے جو بغیر وجہ کے، بغیر کسی کیے کے مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بڑے بہتان کا کام کرتے ہیں، وہ واضح گناہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان الذین فضلوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فرمایا ان کی جزا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے۔ یہ رب نے کس لیے فرمایا؟ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کریم عز و جل کو تکلیف دی ہے۔ ایک مسلمان کا معاملہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اور اکابرین کی زندگیاں اس بات پر رہبر ہیں، ہمارے رہنما اور دلیل ہیں، لیکن کبھی ہم توجہ کریں اس بات پر، ہمیں احساس بھی نہیں اصل میں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں زمانے بھر کی فکر رہتی ہے لیکن اپنے آپ کی فکر کوئی نہیں رہتی۔ ہر ایک کے احتساب کا احساس ہوتا ہے
لیکن ایک اپنی ذات کا احتساب کرنے کے درپے نہیں ہوتے۔ حالانکہ رب نے فرمایا دوسروں کے معاملے کے اندر لا تجسسو، ان کی ٹو میں نہ پڑو، کون برا ہے کون اچھا ہے، کون نیک ہے کون بد ہے۔ رب نے فرمایا لا تجسسو، یہ احتساب تمہاری ڈیوٹی نہیں، یہ پوچھ گچھ اس ٹو میں پڑنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ مالک ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے اللہ سے ڈرو اور ہر ذات یہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کسی کا احتساب کہ تمہیں نہیں ہوگا، تمہیں اپنے احتساب کا فکر ہے۔